حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ خانہ کعبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں تشریف لے کے گئے اور عثمان بن طلحہ جو ہے اس سے کہا کہ مجھے چابی دو، میں نے خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے۔ یہ جمعے اور پیر اور جمعرات کے 2 دن ہوا کرتے تھے جس دن یہ دروازہ کھولا جاتا تھا۔ آپ نے کہا میں نے عبادت کرنی ہے۔ عثمان بن طلحہ نے کہا جو بنی شیبہ کے قبیلے سے تھا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن آئے گا عثمان کہ یہ تم مجھے چابی دو گے اور پھر اس کائنات میں یہ چابی مجھ سے کوئی نہیں لے سکے گا۔ ایک وقت آیا کہ فتح مکہ ہوا اور یہ چابی میرے رسول کے پاس آئی، اور یہ ہے وہ کردار کی تکمیل جو مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے بنی شیبہ کے خاندان میں سے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور کہا کہ عثمان، آج یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں، اور بہت ہی بڑا ہی کم بخت ہوگا وہ شخص، ظالم ہوگا وہ شخص جو قیامت تک تم سے یہ چابی واپس لے۔ یہ چابی خانہ کعبہ کی بنی شیبہ کو دی، مالک کو دی دوزخ کی چابی، رضوان کو دی جنت کی چابی، یہ فرشتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک چابی جو ہے وہ کسی کو نہیں دی، اور وہ ہے لوگوں کے دلوں کی چابی۔ آج ہمارے پاس بہت سے ایسے مہمان ہیں جن کے پاس دلوں کی چابی ہے۔ سب سے پہلے تو پچھلے ہفتے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی تھی سید افراز حسین شاہ صاحب سے، آپ تشریف لائے ہیں، آج انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبدالرحمن صاحب، حضرت بہت شکریہ۔ اور یہ جو ساری آپ رونق پیچھے کیلیگرافی کی، اسلامک کیلیگرافی کی، اس پہ میں ضرور چند جملے آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ اسلامک کیلیگرافی کے اوپر بہت کم سمجھا اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ ساری ہمیں رونق جو ہے یہ اصغر مغل صاحب نے بخشی ہے جو کہ اکاڑا سے تشریف لائے ہیں۔ اصغر صاحب بہت شکریہ، اور انتہائی دلچسپ ان کی زندگی کا یہ حصہ ہے جس میں کہ یہ اس کیلیگرافی کی طرف کیسے آئے اور انہوں نے اس معاملے میں اپنے آپ کو تبدیل کیسے کیا، یہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور بہت ہی ہماری شفقت کرنے والی آپا مسرت مصباح، السلام علیکم آپا، خیریت سے ہیں آپ؟ مسرت آپا کے ساتھ پچھلے سال ہم ایک جگہ پہ گئے جو کہ سروری کا گھر تھا،
اس کا چہرہ جو ہے وہ کس حادثے سے جلا ہوئے میں بھی بات کروں گا. آج اس وقت جب ہم گئے تھے تو مسرت آپا ہم دکھ کی بات کر رہے تھے کہ کیا غم ہے اور لوگوں کے اس بد کرداری کی جس کی وجہ سے یہ حادثات ہوتے ہیں, لیکن آج ہم خوشخبری کی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. خواتین حضرات, سب سے پہلے آپ کی جو کالز ہیں وہ میں ابھی لیتا ہوں, لیکن جو ہمارے ساتھ سرفراز افراز حسین شاہ صاحب ہیں, پہلے ان کا مقدمہ جو ہے وہ سن لیجیے. سرفراز صاحب آپ کے پاس مائک ہے, جی مائک دیجیے گا پلیز ان کو. شاہ صاحب آپ اپنا مقدمہ ذرا مجھے بتائیے. سر یہ میرا بیٹا ہے سید شعیب حسین شاہ, یہ ایسا 3 سال سے گردوں کے عارضے میں مبتلا ہے. اچھا. اور یہ ہڈیوں کا بھی مریض ہے, اس کے جسم کے پٹھے سارے مر چکے ہیں. اس کا علاج سر بہت مہنگا ہے, میں نے اپنی حیثیت سے بڑھ کے مقروض ہو کے میں نے اس کا علاج کروایا. کہاں سے سر؟ مختلف پرائیویٹ سے بھی کروایا, یعنی سرکاری ہسپتالوں سے بھی کروایا, لیکن یہ جانبر نہیں ہو سکا ہے. سر میں غریب آدمی ہوں, 6 بچوں کا میں باپ ہوں اور 9 افراد کا میں واحد کفیل ہوں. میرے خود کیا کام کرتے ہیں سر؟ میں درزیوں کا کام کرتا ہوں, خود بھی 2 بار میں آپریٹ ہو چکا ہوں, دل کا مریض ہو گیا ہوں اس بچے کی دکھ کی وجہ سے. ابھی اس کے گردے کام نہیں کر رہے؟ سر اس کے گردے دن بہ دن سکڑتے جا رہے ہیں. جی. اور یہ مہنگا علاج اس لیے ہے کہ اس کے گردوں کے ساتھ نا ایک پانی کی زہریلے پانی کی تھیلی بنی ہوئی ہے, تو وہ کافی جو ہے نا مہنگا علاج ہے. آپ کو پاکستان میں کسی نے بتایا کہ میں آپ کی رپورٹیں دیکھ رہا تو جنرل ہاسپٹل میں آپ اس کو لے کر گئے؟ جی سر. انہوں نے بتایا کہ کتنا خرچہ ہوگا؟ جی سر, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ تقریباً 70 لاکھ سے بھی زائد کا خرچہ ہے. جی, اگر آپ یہ افورڈ کر سکتے ہو تو پھر آپ کے بیٹے کا علاج ہو جائے گا, ورنہ 2-3 مہینے اس کی خدمت کرو. سر یہ 3 سال ہو گئے, میں نے اپنے حساب سے جدھر سے کسی کو کوئی پیر فقیر میں نے نہیں چھوڑا, پرائیویٹ ڈاکٹر نہیں چھوڑے, جہاں کسی نے مجھے بتایا میں اس کو لے کے گیا. وہ ڈاکٹر کی جو بات تھی نا کہ 3 مہینے خدمت کرو, وہ اس کے منہ پہ پڑ گئی. جی جی, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے موت اللہ کے ہاتھ میں. بے شک بے شک. ابھی اس کے گردے کا کوئی ڈونر ہے, کوئی ڈونیٹ کرے گا اس کو؟ سر گردے لگتے نہیں ہیں نا, میں نے تو کہا تھا ڈاکٹر صاحب کو, میں نے کہا تھا کہ ایک گردہ میں دوں گا, ایک اس کی والدہ دے گی. انہوں نے کہا کہ جہاں پہ گردے لگنے وہ جگہ صحیح نہیں ہے, لہٰذا گردے نہیں چینج ہو سکتے. گردے نہیں چینج ہو سکتے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, یہ فارن کنٹریز میں ہوگا یا پھر انڈیا والوں کے پاس بھی ایک ہاسپٹل ہے, وہاں سے ہوگا سر. اور اس وقت اس کے اوپر جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ 60 سے 70 سے بھی زیادہ ہے, 70 لاکھ سے بھی زائد کا ہے. خواتین حضرات, یہ ایک بچہ ہے جس کا نام ہے شعیب. ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے, ان کی جو ریٹیل ہے وہ چل رہی ہے. یہ ایک سید بچہ ہے جس میں اس کی زندگی اور موت کے جو فرق ہوگا وہ صرف آپ کا وہ لمحہ ہوگا جس میں کہ آپ اس بچے کے لیے یا اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا اپنے قبر کے عذاب کو کم کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ کریں گے. اس کے سوا اور کوئی چانس نہیں ہوگا. اگر اس کو عام حالات میں چھوڑ دیا جائے گا تو اس کے گردے جو ہیں وہ سکڑ رہے ہیں اور یہ سکڑتے ہوئے ختم ہو جائیں گے. ریپلیس گردے نہیں ہو سکتے. پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی تو ان کی رپورٹس میرے سامنے تھیں, لیکن ان رپورٹس کے اوپر ہم ٹوٹلی انویسٹیگیٹ بھی کر رہے تھے, رائے بھی ہم نے بہت سے اپنے دوستوں کی ڈاکٹرز کی لی. اس کیس کا علاج پاکستان میں واقعی نہیں ہے, ہندوستان میں ہے, اور ہندوستان جانے کے لیے 60, 70, 80 لاکھ روپیہ چاہیے. آپ چاہے 1 روپیہ دیں چاہے 70 لاکھ دیں, یہ اکاؤنٹ نمبر نیچے چل رہا ہے. میں ایک ادب سے اور عاجزی سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو بھی کیجئے اس ایمانداری سے کیجئے کہ یہ دیا ہوا آپ کی آخرت میں کام آئے گا. یہ شعیب کی تو مدد ہے, لیکن یہ آپ کی اپنی مدد ہے. شاہ صاحب, کوئی اپیل آپ کرنا چاہیں تو یہ کیمرہ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کیمرے میں دیکھ کے اس پاکستان کی عوام سے, دنیا بھر سے جو چاہے کہیں. سر میں چونکہ میں غریب آدمی ہوں, اس لیے میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, 20 سال سے کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, اور 2 میری ماشاءاللہ اب جوان بیٹی ہیں, اور میں خود دل کا مریض بن چکا ہوں. اس لیے میں اپنے پاکستان کی عوام سے, اور بالخصوص جو پاکستان سے باہر مقیم پاکستانی ہیں, اور خاص کر کے صاحب اولاد جو لوگ ہیں, جو کیونکہ اولاد کا درد جو ہوتا ہے نا وہ اولاد والے ہی سمجھتے ہیں, عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے. میں سر ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات کے لیے واللہ کچھ نہیں چاہیے. میں اپنے اس بیٹے کے لیے اگر کوئی مجھے ڈونیٹ کرے گا تو اللہ پاک اس کو اجر دے گا. مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, بلکہ اپنے بیٹے کے لیے 70 لاکھ سے بھی زائد کی رقم درکار ہے, جو کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا ہوں, میں چونکہ غریب آدمی ہوں. تو میں بار بار یہ کہوں گا کہ مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے. میری زندگی جیسے کٹ رہی ہے اللہ کا شکر ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے, لیکن یہ جو بیماری ہے نا یہ میرے بیٹے کی, اس کے لیے مجھے 70 لاکھ سے بھی زائد کی ضرورت ہے. اور میں اعلیٰ حکام سے بھی یہ التماس کروں گا کہ اگر انڈیا میں بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگ تو نہیں جا سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. میں اپنی حکومت سے بھی یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, خاص طور پر نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے, تاکہ وہ میرے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی رحم ڈالے. خواتین حضرات, جو صاحب اولاد ہیں, یقین کیجئے
اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اولاد کا غم نہ دے. مصباح آپا، اولاد کا تکلیف جو ہے یہ دیکھا نہیں جاتا، یہ بالکل دیکھا نہیں جاتا. فیض صاحب، یہ جو اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے، اس میں لوگ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. حکومت کا بھی کوئی حق اور فرض تو ہونا چاہیے. حکومت کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ صحت کا خیال رکھے، عوام کی صحت کے لیے انتظامات کرے. ہسپتال بنے ہوئے ہیں، لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، وہاں کوئی اچھا انتظام نہیں. اچھا، مجھے ویسے یہ بھی بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی خواتین حضرات کہ ایک بارڈر ہے، وہی زمین ہے جو چل رہی ہے. ہندوستان میں جو ہے وہ علاج ممکن ہے اور پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ یہاں پہ نالائکی اور جہالت صرف حکومت کی ہے اور کسی کی نہیں. ہمارے پاس وسائل ہیں، ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بیٹا آپ کا؟ جی برادر، میں تبسم بات کر رہی ہوں. جی تبسم، فرمائیے. برادر، پہلے تو میں اس بچے کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے غیب سے اس بچے کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے رحم پیدا کرے اور ان کے لیے بہت آسانی ہو. اللہ پاک آمین ثم آمین ثم آمین. حکم فرمائیے میرا بیٹا. جی برادر، مجھے اپنی بیٹی مہوش کے لیے بات کرنا تھی. برادر، ایک ان کے رشتے کے لیے میں بہت فکر مند ہوں. رشتے کا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہو رہا. اور دوسری بات بھی، جہاں بھی ان کی ہم نے سی وی دیتے ہیں جاب کے لیے، کہیں سے کوئی اس کا ہمیں رسپانس نہیں مل رہا. بیٹی کی کتنی عمر ہے تبسم؟ ماشاءاللہ 24 سال کی ہیں. اور کتنا پڑھی ہے بیٹی؟ انہوں نے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو بات یہ، میں اپنی دانش سے، اپنی عقل سے، اپنے دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں اگر باہر سے رشتہ آئے گا تو اس کو قبول ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کرے گا. بیٹی سے کہنا کہ یہ 3 چیزیں پڑھے. ایک، اللہ کے 2 نام ہیں، یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، یہ پڑھے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک یہ پڑھے. اور تیسری چیز جو ہے 3 لفظ اللہ کے، اور ان کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے. کہ میری ماں حضرت عائشہ نے اس کو راوی کیا ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ تینوں تسبیحاں 100 کر کے پڑھتی رہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے گا انشاءاللہ. اگلا آنے والا سال میرے گمان میں بہت ہی زیادہ اچھا اور نیک ہوگا. خواتین صاحب، چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ ایک ایسے دل چابی سے دل کھولنے والی بات سے کراتا ہوں. یقین کیجئے کہ دل کھلیں گے، دماغ بھی انشاءاللہ کھلیں گے اور دل خوش بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے عظیم لوگ اس دنیا میں ڈالے ہیں. اور میں ایک بات کہوں، حسن جو ہے یہ آپ کی آنکھوں میں ہے. خدا چاہے تو حضرت بلال حبشی کو بھی حسین بنا دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو ابو لہب پہ بھی قیامت تک کے لیے لعنت ہوگی. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ اصغر مغل صاحب اکاڑا سے جن کا تعلق ہے وہ تشریف رکھتے ہیں، لیکن میں اصغر مغل آپ سے بھی بات کروں گا، لیکن میں ایک پہلے کالر سے بات کر لوں پھر میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. جی پہلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. جی فہیم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام فہیم. بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میری شادی کو 6 سال ہو گیا اور میں اولاد نہیں ہوں میری، اس کے بارے میں کوئی آپ بتانا چاہوں. فہیم بیوی کا بھی نام بتا دینا. جی کوثر بیوی. تو آپ لوگوں نے میڈیکل کرا لیا اپنے ٹیسٹ؟ جی کرایا ہے. تو کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا تھا پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر مولوی وغیرہ سے بھی علاج کرایا ہے. ٹیسٹ میں کیا کرایا تھا تم نے بیٹا؟ اپنا ٹیسٹ کرایا تھا. دونوں نے کرایا تھا؟ جی. فہیم تم ایک دفعہ، میری یہ برادرانہ رائے، تم ایک دفعہ یہ اپنا ٹیسٹ دوبارہ کروانا ضرور، ایک دفعہ اور کروا لینا، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز یہ کہ تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والا ہے. تم نے بہت آیت کریمہ پڑھنا ہے، لیکن علاج جو ہے یہ بھی سنت ہے. پروفیسر علاج سنت ہے، بہترین علاج سنت ہے. اور اپنی بیوی سے کہنا کہ سورہ کاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان، سورہ کاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان، یہ 3 جو ہیں یہ روزانہ ایک دفعہ تلاوت کرے، اور جب کرے تو اپنا سیدھا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھے. اللہ تعالیٰ اچھا آسانی کا وقت ضرور دے گا. پریشان نہیں ہوتے اس معاملے میں. اگر میڈیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے تو پھر پریشان نہیں ہوتے. اصغر بھائی، ایک پرانی روایت ہے پروفیسر صاحب، مدینہ میں ایک چرواہا تھا اور وہ تھا یہودی.
تو وہ بکریاں اپنی رکھا ہوا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا سرطاپا، تو وہ ایک بکری کو اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا، تو اس کے پیچھے بھاگا، تو بھیڑیے نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور کہتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے رزق دیا ہے، تو میرے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ اللہ نے دیا مجھے رزق، تم اسے چھیننے آیا ہے؟ وہ حیران ہو، کہتا ہے بھیڑیا کیسے بول سکتا ہے؟ کہتا ہے کمال کرتے ہو، مدینے میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس پہ تمہیں حیرت نہیں ہوتی، اس کی نہیں سنتے اور بھیڑیے کی سنتے ہو۔ یقین کیجئے یہ روایت مجھے نہیں پتا کہاں تک صحیح یا غلط ہے، لیکن واقعی آج اصغر صاحب، مغل صاحب، ہم بھیڑیوں کی سنتے ہیں اور اللہ کے رسول کی نہیں سنتے۔ مجھے یہ فرمائیے کہ یہ جو تبدیلی آئی آپ کی زندگی میں، اس کی وجہ یا اس کا نقطہ کیا تھا؟ کیوں تبدیل ہوئے آپ؟ بلال صاحب، مجھے ایز اے پینٹر آرٹسٹ تھا میں پہلے شروع سے، یہ ہاں جی، پینٹر، سائن بورڈ وغیرہ بناتے تھے، حتیٰ کہ سنما لینڈ کے پوسٹر، بڑے بڑے پورٹریٹ بھی بناتا تھا۔ لیکن ایک دن بیٹھے بیٹھے ایک آدمی بزرگ ملے مجھے، کہنے لگے اصغر صاحب تصویریں بنانے کا کیا فائدہ، اللہ کا نام لکھو، گھر گھر لگے گی، کوئی پڑھے گا، وہ اس کی دعا آپ کو بھی لگے گی، آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یہ اصغر بھائی آپ خطاطی کرو۔ اب خطاطی کا جو مسئلہ تھا، میں بڑے بڑے آرٹسٹوں کا کام دیکھتا تھا تو میرا دل تو کرتا تھا، لیکن میں چونکہ عام پینٹر تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا۔ آخر کار میرے چاند ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے کٹنگ، اسلم کمال صاحب، خورشید عالم گور صاحب۔ پانی والی بارش والی بات مجھے سنائیے گا، وہ کیا تھی؟ سر اصل میں ایک دن میں سائن بورڈ لکھ رہا تھا، اس دن جب سائن بورڈ کی میں نے ہیڈنگ لکھ لی اور ایڈریس لکھنے لگا تو برش دھونا پڑا مجھے، اس کی جڑوں میں تیل رہ جاتا ہے، وہ میں نے یوں کر کے ایسے کر کے نا چھڑکا نا جی، وہ پانی کی سطح پہ آیا نا، تو سورج کی روشنی پڑی، وہاں پہ قوس قزح سی بن گئی۔ وہ دیکھ کے میں قدرت کی شان دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اللہ کریم یہ تو نے کیا کیا۔ بس سر وہ میری مقبولیت کی دعا تھی، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ کریم مجھے بھی کوئی ایسا فن دے دے جس طرح میرا بھی کوئی نام لے، کوئی اصغر صاحب خطاطی کرتے ہیں۔ بس سر وہ جو میرا لفظ تھا نا اس وقت، وہ اللہ نے قبول کر لیا، میں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فن دے دیا کہ میں بغیر برش کے خطاطی کر کے۔ میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں، یہ جملہ ہی بڑا اہم ہے کہ بغیر برش کے خطاطی کرتا ہوں، اور اس تصویروں کو اگر آپ غور سے دیکھیے گا تو اس کی بیس جو ہے وہ اور ہے، اور اس کے اوپر جو کیلیگرافی کی ہوئی ہے وہ بالکل اور ہے۔ لیکن پہلے مصباح آپا، یہ جو ہماری بچی بیٹھی ہے اس کا نام ہے سروری۔ سروری کے گھر ہم پچھلے سال گئے تھے اور یہ چھابے بنا رہی تھی، اور ہم دکھی تھے کہ سروری کے ساتھ یہ حادثہ اور واقعہ پیش آیا۔ آج خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جہاں اور آزمائشیں کم کی، وہاں پر اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس کا ایک رشتہ آیا ہے ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ 8 جنوری کو سروری کی شادی ہو رہی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ ان کے بھائی ہیں؟ جی۔ آپ کو کبھی اس بات کا یقین آتا ہے کہ سروری کی شادی ہو سکتی تھی؟ آپ کو کبھی ایسا لگتا تھا؟ نہیں، ہمیں کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ کبھی بھی اس کی شادی ہوگی۔ لیکن اب یہ رشتہ آیا تو اس پہ آپ راضی ہیں؟ ہاں، ہم سب راضی ہیں اس۔ سب راضی ہیں؟ سروری سے بھی پوچھا تھا؟ ہاں، ان کی رضا لی تھی۔ ان کی رضا لی تھی؟ جی۔ یہ کہتی ہیں ٹھیک ہے؟ جی۔ سروری کے جو ہم نے حالات دیکھے تھے وہ معصوم تھے بہت زیادہ۔ اب ان کی شادی ہوگی، یہ جائیں گی، ظاہر ہے کچھ انتظامات ہوں گے جی اس کے لیے۔ سروری کا کیونکہ علاج ابھی بھی جاری ہے، لیکن الحمدللہ ان کے علاج میں بہت آپریشنز کے بعد سروری کی آنکھیں کھل گئی ہیں، سروری کی گردن جو جڑی ہوئی تھی وہ کھل گئی ہے، اور اب جو شادی کا سلسلہ ہے اس میں ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ مطلب کہ میں کہتی ہوں سلوٹ کرنا چاہیے اس شخص کو بھی جس نے سروری کا رشتہ مانگا ہے اور انہوں نے اس کو قبول کیا، اور جب انہوں نے یہ مجھے سروری نے اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں، یہ تو میں بس یہ وہ والی بات ہے جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک کوئی قبولیت کی گھڑی تھی جو سروری کے لیے تھی، اس شخص کے ذہن میں بھی، ان کا نام راشد ہے، ان کے بھی ذہن میں آیا کہ بھئی میں ان سے، اللہ نے اس کی آنکھ میں اس کو خوبصورت بنا دیا۔ بالکل انبیلیویبل واقعہ کہ، اور وہ مطلب باخوشی، اور الحمدللہ جس طرح سے، اور ہم شادی کی جو تیاریاں کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں
کہ سروری کے جو سسرال ہے یا جو وہ شخص ہیں ان کو جو ہے یہ محسوس ہو کہ ہم بس سروری کو دے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات اس سارے واقعے میں، اس سارے معاملے میں آپ بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو سکتے ہیں. جو نیچے ساری انفارمیشن چل رہی ہے جس میں کہ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، بینک کا نام ہے، برانچ، سوئفٹ کوڈ ہے اور کانٹیکٹ نمبر ہے. آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ چاہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سروری کی امداد کریں، میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس سروری کے اس معاملے میں جس میں سوائے خدا کے کوئی شامل نہیں ہو سکتا، ورنہ کون چاہتا ہے، کہاں سے ایسا آدمی آئے گا. اگر سروری کے لیے ارشد کا دل خدا کھول سکتا ہے تو سروری کے لیے اللہ آپ کا دل بھی کھول سکتا ہے. اگر اللہ آپ کا دل یہ کھولے تو یہ ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ نیچے چل رہی ہے، آپ اس میں شامل ہوئیے. سروری کا پرسنل اکاؤنٹ ہے، سو دیٹ یو نو اٹس ناٹ کہ کیا نہیں، بٹ جو بھی دل چاہتا ہے وہ دل کھل جائے اور وہ اس کی خوشیوں میں سب شامل ہو. بالکل. اور یہ توفیق ہے مسرت آپا، یہ توفیق ہے. یہ ایک ظلم جو سروری آپ کے ساتھ ہوا وہ اپنی جگہ بات درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ آسانی بھی کی اور رحم بھی کیا، یہ بھی بڑی خوب بات ہے. کچھ کہیں گی آپ؟ میں کہہ رہی ہوں کہ بلال بھائی آپ دعا کے لیے ضرور. ارے میں دعا کے لیے بھی آؤں گا، تمہارے سر پہ ہاتھ بھی رکھوں گا، تمہیں رخصت بھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے بہت خوشی ہوئے گی انشاءاللہ، میں ضرور آؤں گا، یہ میرا وعدہ تم سے ضروری. ویسا یہ جو سلسلہ معاشرے کا ہے یہ زندہ معاشرہ ہے، ظاہر ہے، اس سے بڑی خوبصورت مدی. حضرت اس تصویر کو ذرا سیدھا کیجیے گا. یہ خواتین حضرات اگر آپ تصویر دیکھیں تو اس کا جو بیس بنا ہوا ہے وہ ایک نیچرل، جیسے کہنا چاہیے نا کہ کلر کو پھینکا گیا ہے، ایسا ہی ہے مغل صاحب. کلر کو سیدھا پھینکا گیا ہے اور اس نے نیچرلی جو بھی اپنی ٹرن لی ہے، جو بھی اس نے ماحول بنایا ہے وہ بنا لیا ہے. اس پہ کوئی برش، کوئی ہاتھ، کوئی انسانی اس میں مداخلت شامل نہیں ہے. آپ نے صرف اس کے اوپر کیلیگرافی کی ہے. جی سر، جب میں یہ کلر کرتا ہوں نا، اس کو نیچے کر لیجیے کلر تو میں کرتا ہوں، لیکن کلر جو میں نے اپنے ڈیسائیڈ کر کے اس کو لگاتا ہوں، بعد میں جو کچھ بناتا ہوں میرا اللہ کریم بناتا ہے. یہ سب اللہ کی دین ہے سر، اور یہ اس میں میرا کمال کوئی نہیں ہے. اور میں یہ شرف حاصل آخرت پر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میری تکلیف، میری بخشش کر دیا. اچھا، اس پہ ایک اور بات میں مغل صاحب آپ سے عرض کروں کہ یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، جو ہدایت دی ہے، یہ قرآن کی فضیلت اور توقیر ہے کہ صرف قرآن کی لکھائی، قرآنک کیلیگرافی اس کائنات میں جو ہے نا اس نے عروج پایا. اور لوگ ان کیلیگرافیوں سے، یہ جو خواتین حضرات آپ کیلیگرافی دیکھ رہے ہیں، آج سے 1000 سال بعد بھی جب یہ کیلیگرافی دیکھی جائے گی تو یہ فیصلہ کیا جا سکے گا کہ یہ 2015 میں لکھی تھی، اس لیے کہ ہر زمانہ اس کیلیگرافی میں سے نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ میرے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جب یہ کیلیگرافی اپنا ماحول بتاتی ہے، ماحول کیا بتاتی ہے؟ ماحول کیا بتاتی ہے کہ یہ اندازہ دے رہی ہے آپ کو کہ جس زمانے میں لکھی گئی کیلیگرافی اس زمانے میں مسلمانوں پہ عروج تھا یا زوال تھا. جب مسلمانوں پہ عروج آیا تو انہوں نے رنگوں کو بھی استعمال کرنا شروع کیا اور پھر خاص طور پہ جو گولڈن کلر ہے اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اگر کہا جائے کہ اسلام کا رنگ کیا ہے تو وہ کوئی رنگ نہیں ہے سوائے گولڈن کے. یہ گولڈن کلر اسلامی کلر ہے، اس لیے یہ وہ رنگ ہے جو قرآن میں اللہ کے لیے ہمیشہ لکھا جاتا ہے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے میں یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اصغری کے آئندہ آنے والی زندگی کو آسان کرے اور آپ کو بھی ایک وسیلہ بنائے کہ آپ بھی اصغری کی خوشیوں میں اور شاہ صاحب سروری کی خوشیوں میں اور شاہ صاحب کی خوشیوں میں شامل ہو سکے. یہ جزائے خیر کا کام ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم. صاحب میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی چابی جو ہے وہ کسی کو نہیں دی. خدا جس کو چاہے اس کی چابی جو ہے وہ کھول دیتا ہے. اگر اصغر مغل صاحب کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کنجی کو کھولا ہے. کیسے کھولا ہے یہ ابھی میں بات کرتا ہوں، لیکن جو رشتہ آیا ہے سروری کے لیے یہ بھی کسی نے تو اللہ کا تعالیٰ نے دل کھولا ہوگا نا. لیکن ایک بات جو ہے نا مسرت آپا، میں بڑے ادب اور عاجزی سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے آپ کا دل بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے.
شکر ہے، کرم ہے شکر اس کا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، واہ خوبصورت بات جی۔ ایک ویڈیو کالر جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان کا سوال سنتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ بلال بھائی، میرا تعلق کراچی سے ہے اور میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان سے باہر موو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میری جاب تھی وہ اب نہیں ہے، اور میں نے کافی کوششیں کی ہیں، کافی جگہ اپلائی کی ہے، مگر کہیں سے کوئی رسپانس نہیں۔ مجھے بتائیے کہ میرے لیے کون سا کنٹری زیادہ صحیح رہے گا، اور مجھے دماغی سکون کے لیے بھی کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے جی، کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ میری صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی آسانیاں دے۔ اس میں ایک صرف جملہ جو ہے پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے یہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ جو ہے وہ مجھے اضافی لگا کہ آپ کہیں گے میرے لیے کون سا ملک جو ہے وہ کون سی کنٹری جو ہے وہ اچھی رہے گی۔ ارے بھیا، یہ ملک جو بنا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ، یہ کیسے اچھا نہیں ہو سکتا؟ مجھے یہ بات جو ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی۔ ساری دنیا جو ہے نا یہ مسجد ہے ایک۔ دوسری بات یہ کہ یہ تصور کرنا کہ کسی باہر جاؤں گا تو زیادہ بہتر ہوں گا، میں اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا۔ میں ایمانداری سے، پوری ذمہ داری سے تمام دیکھنے والوں کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگلے 5-7 سال کے اندر آپ لوگ چاہیں گے کہ پاکستان آئیں اور یہاں پہ آپ کے زمین اور پلاٹ ہوں۔ آپ صرف سورہ اخلاص پڑھیے، باہر جانے کا بھی ارادہ تھوڑا سا پینڈنگ کر دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہیں پہ آسانیاں ضرور کھولے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک یہ ضرور پڑھو، اس سے تمہارے نروز جو کمزوری ہے وہ ٹھیک ہوگی، اور سورہ اخلاص پڑھو، اللہ یہاں پہ رزق ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ مغل صاحب، آپ کیلیگرافی کر رہے ہیں اس وقت جی، آپ کوئی اور وہ پوسٹر بھی بنا رہے ہیں؟ سر میں نے سب چیزیں چھوڑ دی جب سے۔ کتنے سال ہوئے؟ تقریباً 10 سال ہو گئے۔ تو کبھی یہ نہیں آپ کو خوف آیا کہ پہلے پوسٹر بناتا تھا، روٹی چل رہی تھی، کچن چل رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ الحمدللہ سر، جب سے یہ اللہ کریم کا نام لکھنا شروع کیا نا، اللہ نے میری روزی میں بھی برکت ڈال دی، اور میرے آخرت پہ بھی یقین ہے کہ میں ان کی بدولت اللہ تعالیٰ میری نجات۔ اچھا، جب آپ لکھتے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میں نے بیس بنا لیا، یہ بیس جو ہے یہ نیچرلی خود ہی بن جاتا ہے جی سر، رنگوں سے۔ جی سر، آپ اس پہ جب یہ سوچتے ہیں کہ میں نے لکھنا کیا ہے، کون سی آیت اٹھانی ہے، کیا لکھنا ہے، وہ کیسے فیصلہ کرتے ہیں، یا وہ بھی بس جو دل چاہے؟ وہ جو دل چاہے، جو دل چاہے، کسی کی ڈیمانڈ پہ بھی ہوتا ہے، ویسے جو میرا دل چاہتا ہے میں لکھتا رہتا ہوں۔ اچھا، یہ ویسے پروفیسر یہ بات سارا خوبصورت ہے، سارا خوبصورت ہے، یہ بات بھی بڑی خوبصورت ہے کہ جو دل چاہتا ہے، یہ بات کوئی مطلب سٹیٹسٹکس کی نہیں ہے کہ یہ لکھنا ہے، جو دل میں آئے، دل میں بھی خیال اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ ابھی آپ کا زندگی میں آئندہ کیا پلان ہے؟ اس بات کو کہاں لے کر جانا ہے؟ اور بلال صاحب، میرا تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کریم مجھے اتنی ہمت دے آمین کہ یہ دنیا کے کونے کونے پہ میرا کام پہنچے۔ ابھی بھی کونے کونے میں جا رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، میری امریکہ نمائش ہوئی ہے، باقی بہت ملکوں میں ہو رہی ہے الحمدللہ، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلائے جب میں اس کا نام لکھ رہا ہوں، میرا ایمان خاتمہ ہو تو میرے ہاتھ میں اس کا ذکر ہو۔ کالر سے بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی فرمائیں۔ اچھا سر، میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک گورنمنٹ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، اور میرے پاس اتنی ارننگ ہے کہ میں اپنے گھر کو بڑا بہترین انداز میں چلا سکتا ہوں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کے سب ایکسپینسز بیئر کر سکتا ہوں۔ جی جی۔ لیکن اس کے باوجود میری وائف کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوئی، اس لیے وہ جاب کرنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے میرے گھر کے کافی کام ڈسٹرب، مین کیا نہ مجھے بریک فاسٹ ٹائم پہ ملتا ہے، بچوں کا بھی، ہمارے 2 بچے بھی ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی سفر کر رہے ہیں۔ تو کیا میرے پاس ایسا کوئی شرعی یا رائٹ ہے کہ میں اس کو جاب کرنے سے روک سکتا ہوں؟ اچھا، اس کا جواب میں دیتے ہوئے گھبرا رہا ہوں، ویسا آپ نے سوال سنا، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام کرنے میں کوئی عار نہیں ہے، لیکن اگر خاوند کہتا ہے کہ میں تمام اخراجات برداشت کر رہا ہوں، پھر اس بیوی کو کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دے، بچے کو پڑھائے گی، ان کی طرف توجہ دے گی، وقت پر کھانا دے گی، تو اپنے خاوند کو بھی خوش رکھے گی۔ عورت کا کام گھر کو سنبھالنا ہے، اور خاوند کا کام گھر کے نظام کو چلانے کے لیے مال کمانا ہے۔ پروفیسر صاحب، اس میں یہ بھی شاید سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ 2 بچے ہیں، گھر ہے، میرے خیال میں یہ تو فل ٹائم جاب ہے ایک سرت آفا، اور تربیت بچوں کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر میاں افورڈ کرتا ہے تو پھر بیوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ گھر میں کوئی تنگی نہیں ہے، تنگی نہیں ہے تو اس کو آپ سکون سے اپنا جو کام ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا شادی کے شروع میں کہ اگر تم جاب کرنا چاہو تو کر لو،
تو اس نے اس پہ خاموشی اختیار کی. پھر اس نے مجھے 3-4 مہینے کے بعد کہا کہ میں نہیں کرنا چاہتی. تو میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 2 برے باسز سے بہتر ہے کہ ایک ہی برے باس کے ساتھ میرے خیال میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں اگر بچے گھر میں اور گھر کی ذمہ داری عورت پہ ہے تو مسرت آپا مجھے لگتا ہے کہ یہ 24/7 کی جاب ہے. نہیں, اور ایسے بہت سے کام ہیں جیسے ان کو خواہش ہے اور ان کا دل ہے کہ میں اس کاموں کے علاوہ بھی کوئی مصروفیت ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے بھی بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بڑی اچھی بات کی, وہ گھر میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میں انکل سہرش بات کر رہی ہوں. میرے رشتے میں پرابلم ہے, مطلب کچھ لوگ اول تو مطلب آتے کام میں اگر آئیں تو آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں دیتے. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ اکرم خاتون. اچھا میرا بیٹا, آپ 3 چیزیں پڑھو, اور پہلی بات یہ جملہ چھوڑ دو کہ اس میں مشکلیں ہیں یا رکاوٹ ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. جب آپ اپنی اماں کے پیٹ میں 40 دن کی ایک روایت میں اور ایک روایت میں 120 دن کے تھے, اللہ نے وہاں رحم پہ فرشتہ بٹھایا اور پھر اللہ سے اس فرشتے نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے لکھایا اور فرشتے نے لکھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نسبت خدا لکھانا بھول گیا ہو؟ یہ سروری ہمارے ساتھ بیٹھی ہے ہماری بچی. یقین کرو کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مسرت آپا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ اپنے گھر میں آباد ہوگی اور اپنے گھر کو جائے گی, اور آج وہ اپنے گھر کو سدھار رہی ہے بھیا. اس لیے ان باتوں پہ میرے خیال میں نا امید ہونا جو ہے یہ واقعی کفر ہے, یہ واقعی کفر ہے. یہ مثال ہے. 3 چیزیں پڑھو اور یہ آسانی کے لیے پڑھو. ایک پڑھا کرو یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر, 4 لفظ ہیں, یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر. پھر آپ نے جو ذکر نہیں کیا وہ اپنے غصے کا نہیں کیا میری پیاری بیٹی. اس غصے کو ذرا تھوڑا سا تمہیں کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے تمہیں پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ. سلام وہ لفظ ہے جو حضرت ابراہیم کی آگ پہ اترا. اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تینوں چیزیں پڑھتے رہو, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شعیب, زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مائک دینا اس کو, پاس کرو. جی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں پہلے تو میں, تو ٹھیک ہونے کے بعد میں کام کرنا چاہتا ہوں, اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں. اچھا, اپنے دل سے تم نے میری بات کا جواب دینا ہے. جی. تمہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا؟ جی ہاں, مجھے امید ہے میں ٹھیک ہوں گا ایک دن انشاءاللہ. ٹھیک ہو کے اپنا گھر بناؤں گا, اپنے ماں باپ کو سنبھالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں, والدہ کو دینا, ماں کو دینا. میری بہن, آپ کے 6 بچے ہیں. یہ پاس کرو ذرا مائک کو. آپ یہ کیسے گزارا کیسے کرتی ہو؟ پاس کرو مائک کو بیٹا. بس گزارا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, بندے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, مگر بچے تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. جو پہلا بیٹا تھا یہ بیمار ہو گیا, اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی بہت ٹینشن میں, پریشانی میں. پہلے یہ تو کام کرتے تھے, اب بھی ان کی نظر بھی ویک ہونا شروع ہو گئی ہے. بہت ٹینشن میں رہتے ہیں ہم لوگ, اور میں تو ساری رات روتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معجزہ دکھائے کہ شاید میرا بچہ بھی ٹھیک ہو جائے اور میرا گھر بھی, اور میری بیٹیاں 2 جوان ہیں جن کی وجہ سے بھی میں ٹینشن میں, اور میرا اپنے بیٹے کی وجہ سے اور گھر کی وجہ سے بہت, کہ ان کا مستقبل بن جائے, ان کا گھر بن جائے, جن کی وجہ سے میرے بچے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے, گھر اور اس کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. یہ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے, اس پہ دیکھنا نہیں چاہتے. مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح سے یہ درخواست کروں, لیکن میں یہ انتہائی عاجزی سے ہاتھ باندھ کے درخواست آپ سے کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ جو اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہے اس پہ آپ شاہ صاحب کو یاد رکھیں. یہ اہل بیت ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے خاندان کے لوگ ہیں, آپ ان کو بے سہارا نہ چھوڑیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سروری جو ہے یہ ہماری بہت پیاری بچی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں مسرت مصباح کو ہمیشہ مسرت آپا کہتا ہوں یا صرف آپا کہتا ہوں, اور میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کے لیے ادب زیادہ رکھتا ہوں یا محبت زیادہ رکھتا ہوں. میں اس بات میں ہمیشہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ زیادہ کیا ہے, کیونکہ یہ جو نیکی ہے یہ ایک انسان کر لے تو انسان کے گردن میں کرواہٹ آ جاتی ہے. جب مسلسل نیکی کی توفیق خدا دے تو یقین کیجئے, میں مسرت آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, پھر خدا کا سایہ ہوتا ہے اس شخص کے اوپر, پھر عاجزی آ جاتی ہے. حضرت, اس کیلیگرافی کو کرنے میں تسکین ملتی ہے بہت زیادہ. جی پتہ ہی ابھی چلا ہے کہ اللہ کے نام جو لکھے گا وہ خود بخود اس کی مدد کرتا ہے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات ہے. مسرت آپا, اس کو ہم جب رخصت کریں گے تو ان کے لیے کیا انتظامات ہوں گے؟ سروری کی شادی انشاءاللہ سما ٹی وی کے پلیٹ فارم سے مارننگ شو میں ہوگی, ساحل لودھی صاحب کریں گے,
آپ دعا مانگیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو مہمان گرامی ان کے آئیں گے, دولہا میاں جو آئیں گے, اور ہم نے کھانا بھی کھانا ہے وہاں. ہاں جی بالکل انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جس طرح سے ایک بیٹی رخصت ہوتی ہے, جس طرح سے ایک بہن رخصت ہوتی ہے, ویسے انشاءاللہ کریں گے. آمین آمین آمین. سروری آپ کو بہت مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے. کچھ جملہ کہنا چاہتی ہو؟ سروری شرما رہی ہیں. خواتین حضرات وقت بالکل ختم ہوا, میں اپنے مہمانوں کا انتہائی ممنون ہوں. اصغر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں رونق بخشی اس کیلیگرافی سے جو اللہ کے نام ہے. قرآن پروفیسر صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کا شکریہ, اور مسرت آپا کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. میری صرف یہ درخواست ہوگی تمام دیکھنے والوں سے کہ یہ جو اکاؤنٹ نمبر دونوں کے, شاہ صاحب کے اور سروری کے چل رہے ہیں, خدا کا اگر آپ پہ احسان ہوا تو آپ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور رسپونڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ آباد اور سرفراز رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.